اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ابھی بات کر رہا تھا کہ میں یہ جو ویڈیو ریکارڈنگ میں حصہ لیتا ہوں، میری نیت اس میں ثواب کمانے کی بھی ہے۔ دو تین ہے نا مقاصد۔ ایک تو یہ کہ میں اپنی این جی او جو ہے ہیلتھ ایجوکیشن اینڈ لٹریسی پروگرام، ایبریویشن جس کا ہیلپ ہے اور موٹو ہے ہیلپ فار آل، اس کی مشہوری کے لیے، اس کی ایڈورٹائزمنٹ کے طور پہ میں چاہتا ہوں یہ این جی او جس مقصد کے لیے بنائی گئی، اللہ تعالی ہمیں اس مقصد میں کامیاب کرے اور اس کا سارے جہان میں اس کا تعارف ہو، صرف پاکستان نہیں، کل عالم، سارے دنیا میں اس کا نام۔ چونکہ مجھے لگتا ہے کہ شاید ہمارے قرب و جوار میں ایسی کوئی این جی او نہیں ہے جو اتنی عمر رسیدہ ہو گئی ہو۔ ہم نے اس کو 1997 میں شروع کیا تھا اور 1997 ہی میں ہم نے اس کو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ رجسٹر کرایا تھا۔ میں اگلے دن دیکھ رہا تھا کاغذات، 12/10 شاید یہی ڈیٹ ہے، 12/10/1997 کو یہ رجسٹر ہو گئی تھی سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ۔ ایک ڈپٹی ڈائریکٹر جو اس وقت تھے، شیخ محمد امین صاحب، بڑے اللہ والے نیک آدمی تھے، انہوں نے اس کو رجسٹر کی تھی۔ ہمارا ضلع تو شیخوپورہ بنتا، وہ ساری ڈویژن لاہور کے تھے جس میں شیخوپورہ بھی شامل ہے۔ تو جب میں نے کہا جی میں نے شیخوپورہ جانا ہے اس کی رجسٹریشن کے سے، یا مونگا صاحب تھی کتنے روندے پھرو گے، تسی افسر لوگ، میں ابھی نوکری میں ہی تھا، ہی واز اے گریڈ 20 آفیسر۔ تو انہوں نے کہا جی میں یہاں لاہور میں رجسٹر کر دیتا ہوں، آئی ایم کمپیٹنٹ ٹو ڈو اٹ، اختیار حاصل ہے مجھے۔ چنانچہ ہم نے اس وقت قرار دیا اس کو، ان کی یہ آفر قبول کر لی، بڑا ان کا شکریہ ادا کیا۔ ایک تو یہ مقصد ہے کار ثواب کہ لوگوں کو تعلیم دینا، لوگوں کی صحت کا خیال کرنا اور ووکیشنل کے ذریعے لوگوں کو ہنر سکھانا، پھر نوکری دلوانا وغیرہ وغیرہ، ساری یہ چیزیں شامل۔ تو وہ میں نے جو یہ چینل کھولا ہے، بنایا ہے یوٹیوب پہ، اور احباب سے میں گزارش کرتا رہتا ہوں کہ یار اس کو دیکھیں بھی، اس کو سبسکرائب بھی کریں اور اس کو پروموٹ بھی کریں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ تو اس میں جتنی کوئی سیاست نہیں کرتے ہم، کسی سیاسی پارٹی کا ذکر نہیں، کوئی سیاست کا اس سے تعلق نہیں، یہ پیورلی اچھے کاموں کے لیے ہے۔ مثلا مینلی تو میرا جو ارادہ ہوتا ہے وہ ہے موٹیویشنل۔ مجھے پہلے بھی یہ ووکیشنل کے سلسلے میں ایک ہے، ہمارے ہاں ہم نے ان کو اکوموڈیٹ کیا، جگہ دی، پنجاب ووکیشنل ٹریننگ کونسل۔ ان کو ہم نے اپنی ہیلپ جو این جی او ہے اس کا ایک پورشن نیچے، ایک منزل پوری ان کو فری آف اینی رینٹ ان کو دے دی تھی، جہاں وہ 2016 سے لے کر اب تک رہے ہیں، 30 جون 2023 تک۔
7 سال کے قریب. تو وہ میں جب بھی وہاں جاتا تو وہ میری ایک نشست بچوں کے ساتھ ارینج کرتے تھے. وہاں کے جو ان کے کونسل کے آفیسر جو ہے لوکل، تو میں وہاں بچے اور بچیوں کو ایڈریس کرتا تھا. بچے وہاں سیکھتے تھے یہ جو ہے نا اے سی کا سسٹم، جو اسیسریز الیکٹریکل ہیں ان کا دیکھتے تھے، ان کو سمجھاتے تھے. اور دوسرا لڑکیوں کو تو لڑکیوں والے عورتوں والے ہاؤس ہولڈ کا سلسلہ بھی، اور یہ جو ہے آپ کا یہ سسٹم کہ نوکری ملنے کے لیے جو بھی کرے انتظامات وہ اس قسم کے کرتے تھے. تو وہ کہتے تھے، میری باتوں کے بعد وہ کہتا سن کے کہ جی بڑا اچھا جناب، یہ کنٹینیو رکھو، سر جی آیا کرو، تہاڈی نا بڑی جڑا ایڈریس ہے یہ بڑا موٹیویشنل ہوتا ہے. اے جناب بہت اچھی گل ہے. تو اب بھی ہمارا وہاں انتظام ہے اسی قسم کا. تو مقصد یہ ہے کہ اچھائی کے لیے ہے، لوگوں کی خدمت کے لیے ہے، لوگوں کو ہنر سکھانے کے لیے ہے، لوگوں کو ایک کمپیوٹر. ابھی مجھے اپنا میرے سٹاف نے مجھے بتا رہے تھے وہ کہ جی پرانے ہم نے لیب کھولی ہے تو پرانے کمپیوٹر جو ہے نا ان میں یہ خرابیاں ہیں، آپ اجازت دیں تو مرمت کرا لیں. میں نے کہا کرائیں، بس نئے بھی خریدیں، میری طرف سے اجازت ہے، میں جو آپ کہیں گے جتنی رقم وہ میں سینکشن کر دوں گا، آپ انتظام کریں اس کو. 1 اگست سے کلاسز شروع ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ. تو مقصد یہ ہے کہ پھر میں جب یہ ارادہ کرتا ہوں سوچتا رہتا ہوں، مثلا اگر کل میں نے ریکارڈنگ کرانی ہے تو آج ارادہ کیا تو کل تک میں مائنڈ میک اپ کرتا رہوں گا. قدرتی طور پہ میرا جو ذہن ہے اس کا کمپیوٹر چلتا ہے ساری فضا میں، تو وہ کلیکٹ کرتا ہے مٹیریل آٹومیٹیکلی. اس میں پھر یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو اگلے دن امام علی مقام پہ چھوٹی سی میں نے اپنی طرف سے ایک عاجزانہ عقیدت کا اظہار کیا. تو بعد میں مجھے خیال آیا کہ یار یہ میرا بیان نامکمل رہے گا جب تک حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے ان کا ذکر نہ ہو. تو آج ہم ان کی ذات پر اپنی اوقات کے مطابق چھوٹی سی عقیدت کا اظہار کرنے کی میں کوشش کرنا چاہتا ہوں. ساری دنیا کے معاملات پر میں بیٹی اور باپ کے تعلق پر، اس کے پاکیزہ رشتے پر، اس کے سلسلے پر نظر ڈالتا ہوں تو میری سمجھ سے یہ بالا تر بات ہے، اتنی بڑی بات ہے. لیکن اللہ نے یہ کیا ہے کہ بیٹی تو باپ کے احترام میں اٹھنا چاہیے اس کو، لیکن یارو یہ تو دیکھو کہ باپ کون، باپ امام الانبیاء سید المرسلین، سارے نبیوں کے سردار، وہ اپنی بیٹی کے احترام میں اٹھ رہے ہیں. اور جب بھی وہ تشریف لاتی حضرت فاطمہ الزہرا تو آپ دور سے ان کو دیکھ کے کھڑے ہو جاتے، بلکہ آگے بڑھ کے ان کا ہاتھ پکڑتے. کون؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ رہے ہیں اور ہاتھ چوم رہے ہیں اور آگے بڑھ کے ان کو ویلکم کر رہے ہیں اور ساتھ لا رہے ہیں.
اور آ کے اس کو اپنے ساتھ بٹھا رہے ہیں. میں نے دنیا میں اس قسم کی اور کوئی مثال نہیں دیکھی. باپ جس کا اپنا مقام یہ ہو، وہ اپنی بیٹی، وہ بیٹی کا ان کو نظر آتا تھا، بیٹی کے مقام سے آگاہ تھے کہ یہ بیٹی عام بیٹی نہیں ہے. اب دیکھیں، جب پھر مطلب ہے جب تک وہ بیٹھی رہتی، آپ کوئی اور بات نہ سوچتے، نہ کرتے، نہ کسی اور چیز پر توجہ دیتے. آپ نے مطلب ہے مجھے اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں حضرت فاطمہ الزہرا خاتون جنت ان کی کون سی باتیں میں کا ذکر کروں باتوں کا. ایک دیکھتا ہوں کہ دوسرا اس سے بڑا پوائنٹ ہے، تیسرا اس سے بڑا پوائنٹ ہے. اب دیکھیں، حضرت علی علیہ السلام، ان کی بیوی ہونا، یہ دیکھیں کیسی بات ہے. یعنی جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل نے آ کر کہا ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ آج فاطمہ الزہرا کا آج حضرت علی کے ہاتھ میں دے. حضرت علی کیا شان بیان کرنے لگے تو میرا خیال ہے کتابیں لکھنی پڑے ایک ایک بات پہ. اب یہ اللہ کی مرضی ہے نا. اللہ کے آپ کے نکاح کے لیے درخواست دینے والے تو بڑے بڑے صحابہ کرام بھی تھے. تو آپ نے فرمایا کہ میں تو جہاں میرا پاک پروردگار چاہے گا میں وہاں کروں گا، میں فاطمہ کا نکاح اس سے کروں گا. پھر آپ نے کتنی اچھی مثالیں دی اللہ رسول کریم نے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان آ گیا، خود ارادہ کر لیا. جب حضرت علی آگے باقاعدہ فارملی رشتے کے سلسلے میں، تو پھر بھی آپ نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ بیٹا یہ رشتہ آیا ہے، حضرت علی آ رہے ہیں، تو میں بتاؤ تمہارا بیٹا کیا ارادہ ہے. یقیناً انہوں نے کیا کہنا تھا، انہوں نے اپنے باپ سے کہا جی جو آپ کا ارادہ ہے، آپ بہتر جانتے ہیں، بہتر سمجھتے ہیں، جو آپ کا ارادہ ہے میں آپ کے ساتھ ہوں، جو آپ کا حکم ہے اس پر سر تسلیم خم ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو انہوں نے یعنی اس لیول کے معاملے میں بھی یہ بات ضروری جانی کہ اگرچہ یہ فیصلہ یہی ہونا ہے اور ہونا چاہیے تھا اور یہی کرنا بہتر تھا، لیکن فارمل سلسلہ ضرور باقاعدہ رکھا، فارمیلٹی پوری کی کہ بیٹی سے پوچھا اور اس کی مرضی معلوم کی، اسے ہاں کرائی، یس کیا. آپ دیکھیں کیسے اسلام میں کتنی اچھی باتیں ہیں کہ جب نکاح پڑھایا جاتا ہے تو پوری تفصیل سارے لوگوں کے سامنے بیان کی. لوگ تو گواہ ہو گئے نا، سارے زمانے کو پتہ چل گیا. یہ سپرٹی اس کی یہ ہے کہ آپ یہ خفیہ کوئی بات نہیں کر سکتے. زمانے سب کو علم ہونا چاہیے کہ اس عورت کا اس مرد کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے، شادی ہو رہی ہے، یہ اس کی بیوی بن رہی ہے اور وہ اس کا خامند بن رہا ہے. تو اس کو، وہ سارے جہان کو اس بات کا علم ہونا چاہیے. اور ایک دفعہ پھر کہتے ہیں باقاعدہ یس کی جاتے ہیں، اسی طرح پھر دوبارہ پھر سے 1 2 3 3 مرتبہ، یعنی مطلب پکی بات ہے کہ میں سو نہیں رہی تھی، میں یا نہیں رہا تھا، یا ہوش میں نہیں تھا، یا مجھے خیال نہیں رہا، یا اس طرح نہیں ہوا، بلکہ
پورے غور سے، پورے دھیان سے، سب لوگوں کی موجودگی میں اس کو، یعنی یہ اسلام کا کتنا اچھا طریقہ ہے۔ بات ہو رہی تھی حضرت فاطمہ الزہرا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ اچھا، میں اکثر بتاتا ہوں کہ میں شرک پور کا رہنے والا ہوں، شرک پور شریف کا۔ دوستوں نے لاگ سے کہا کہ مونگا صاحب یہ دسو اے تہاڈے پنڈ نوں شرک پور شریف کیوں کہندے ہیں؟ میں کہا یار یہ کو پوچھنے والی بات ہے، ارے بھائی ہمارے جیسے شرفا رہتے ہیں وہاں، اس میں شریف کہتے ہیں۔ تو مذاق میں سارے دوست ہنس دیتے ہیں، دیے ہنس دیے کہ میں نے کہا بھائی وہ حضرت میاں شیر محمد صاحب وہاں بزرگ ہوئے ہیں، اللہ کے بڑے شریعت کے پابند ہیں، اور ریسنٹ سے مراد کہ اسی صدی میں کچھ 100 سال نہیں ابھی ہوا ان کو فوت ہوئے، اللہ کے پاس گئے ہوئے۔ تو ان کی وہ بڑے مشہور بزرگ تھے، بڑے اللہ والے تھے، بڑی صفات کے حامل تھے، حامل ولی اللہ تھے، تو ان کی وجہ سے اس کا نام شرک پور شریف رکھا گیا۔ تو شرک پور کا میں کہتا ہوں کہ میں وہاں کا رہنے والا ہوں، اور وہاں میں میاں شیر محمد صاحب کے مزار پر بھی بڑی مرتبہ گیا ہوں۔ تو وہاں وہ تھوڑا بہت اندھوں میں کانے راضی والی بات ہے، کوئی فنکشن چھوٹا موٹا ہو شرک پور شریف کا تو اس میں اس ناچیز کو بھی منایا جاتا ہے۔ تو میرا وہاں ایک جو کرسچینز کا ہیڈ ہے، مشنری ہے ان کا جو ہے وہ ہے جنگ بہادر وہاں کے، تو ان کا بیٹا ایرک جنگ بہادر وہ میرا کلاس فرینڈ، تو اب وہ بھی کافی عمر کا ہو گیا، ہم سے پہلے ہی 2-4 سال بڑا تھا۔ تو اس نے مجھے اکثر بلاتا ہے جب وہ ان کے یہ ہوتے ہیں دسمبر میں 25 کو فنکشن ان کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارک کا، تو وہ مجھے بھی جب اور لوگوں کو بلاتے ہیں تو مجھے بھی بلاتے ہیں اور تقریر کا موقع بھی دیتے ہیں۔ تو ایک دفعہ مجھے بلایا چند سال پہلے، تو میں نے منارٹیز کی بات کی کہ یہ جو منارٹیز ہیں ان کا بڑا مقام ہے، اس میں اسلام میں بڑا اس چیز کو خیال رکھا جاتا ہے کہ یہ جو اقلیتیں ہیں ان کے حقوق کی پاسداری کی جائے وغیرہ وغیرہ۔ تو بڑی اس کی جب باری آئی ایرک جنگ بہادر کی تو اس نے بڑی اچھی باتیں کی جو اس وقت ریلیونٹ ہے، کہ اس نے کہا جی بات یہ ہے، اپنا ان کا جو عقیدہ ہے کہ ہم ایکچولی نہیں مانتے، یہ نہیں ہمارا عقیدہ کہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے، ہم تو یہ سمبولکل بات ہے، سمبولک، جیسے اس نے پھر مثال دی کہ حضرت فاطمہ الزہرا خاتون جنت ہے، اور حالانکہ خواتین میں تو ان کی والدہ ماجدہ حضرت ختیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ بھی شامل ہے، تو یہ تو ایک سمبولکل سلسلہ ہے۔ تو مجھے اب یاد آیا کہ میں اس محفل میں اس مجمع میں موجود تھا، میں نے بھی اس پر اپنی بساط کے مطابق روشنی ڈالی کہ جنت کا حضرت فاطمہ الزہرا کی دونوں بیٹے حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام وہ جو ہیں وہ بھی جنت کے اپنے بچوں کے، جوانوں کے، نوجوانان جنت جو ہے ان کے وہ سردار ہیں۔ یہ اللہ کے رسول کی نسبت سے، رسول کریم کی نسبت کی وجہ سے یہ مقام ان کو بھی ملا ہے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا کا یہ بھی ایک کم ہے کہ آپ کے بیٹے ہیں وہ،
حضرت امام حسن کا مقام آپ دیکھیں، حضرت امام حسین کا مقام دیکھیں، ان کی قربانیاں دیکھیں، ان کی اسلام کے لیے ان کی خدمات دیکھیں. تو اچھا مجھے بات ایک یاد آ گئی کہ یہ اتفاق ہے، بعض خانوادے یا بعض فیملیز امامین سے عقیدت رکھتے ہیں مور دین آرڈنری پیپل، آرڈینری مسلمس. چند ایک تو فقہ جعفریہ والے ہو گئے، اہل تشیع ہو گئے، جو اہل سنت والجماعت جو حنفیہ عقیدے کے ہیں، ان میں بھی بعض ایک ایسے ہیں جن میں سے ایک ہمارا خانوادہ بھی ہے. میرے والد صاحب سمیت 4 بھائی، چاروں ہی علی کے نام سے ہیں، حاکم علی، سردار علی، مظفر علی، منور علی. آگے ہم مثلاً اللہ کے فضل سے، آپ کی دعاؤں سے، بزرگوں کی دعاؤں سے 7 بال ہوئے، سارے ہی اسی طرح اختر علی، اصغر علی، اکبر علی، صفدر علی، مظہر علی، طاہر علی، امیر علی. 7 کے 7 بھائیوں کے نام بھی علی سے. آگے میرے بیٹے ہیں 4، اسد علی، محمد علی، احمد علی، اجود علی، چاروں ہی علی. پھر باقی بھائی جو ہیں، اب آگے جو نسل چل رہی ہے ان کا بھی علی کی نسبت ہی ہے. ہمارے ذہن ہے، خیال ہے، پتہ ہے، عقیدہ ہے، معلومات ہے ہماری کہ اس سے بہتر کوئی سلسلہ نہیں ہو سکتا. اچھا پھر یہ بھی ایسے اتفاق نہیں ہوتا، یہ سارے اتفاق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اس میں اپنی بڑائی سمجھتا ہوں اور خوش قسمتی سمجھتا ہوں. ہمارے 7 کے 7 بھائیوں کا رے علی ہے، اختر علی، مصر علی، آخری امیر علی، یعنی اخیر پہ رے اور علی. اور یہ بھی دلچسپ بات ہے کہ میرے چاروں بیٹوں کی، اور میں آپ سے یہ باتیں کر رہا ہوں آپ کے سانو کی سنانا میں یار جیڑا بھی نہ ہے، لیکن نہیں، میں اس میں بھی بڑا اپنے لیے ایک مقام سمجھتا ہوں، اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ میں اس خانوادے کی وجہ سے یہ میں اس قابل ہوں کہ میں ان سے کوئی نسبت رکھتا ہوں. نسبت رکھنے کی وجہ سے میں اس کو بڑے اپنے لیے ایک فخر کی بات سمجھتا ہوں. میرے چاروں بیٹے جو وہ دال علی ہیں، اسد علی، محمد علی، احمد علی، اپنا اسد علی، محمد علی اور احمد علی اور اجود علی، چاروں بیٹوں کے نام دال علی سے. اچھا یہ کوئی ارادہ نہیں، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ سارے قدرتی طور پر ہی وہ رے علی رہے، وہ دال علی ہوئے. کوئی یہ سوچ سمجھ کے نہیں، ایسے ہی بات رکھے. میں نے ایک دن سوچا، میں کوئی یاد دیکھو کیسی اللہ کی شان ہے کہ یہ اتفاق ہو گیا ہے، اس نے اتفاق اسے کہہ لے. میں یہ شروع ہی سے ہمارا سلسلہ، یعنی جو اہل بیت ہے ان سے عقیدت، بالکل بہت ساری عقیدت رکھنا، ان کو ماننا، ان کی شان کا اعتراف کرنا، اور یہ ساری چیزیں ہم نے مطلب ہے ہمارے عقیدے میں آ رہی ہیں، خاندان میں آ رہی ہیں. ویسے تو سارے مسلمان ہی اللہ کے فضل سے ہوتے ہیں، ان کے اس گھرانے کے بغیر تو کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے. ہم لوگ کہاں جائیں گے، کیا سلسلہ ہوگا. تو مقصد یہ ہے کہ میں اسسٹنٹ کمشنر لگا ناروال، یہ 1974 کی بات. ناروال میں اہل تشیع کی تعداد شیخ فیملیز میں بہت زیادہ ہے. میں وہاں چلا گیا، کام شروع ہو گیا، تو یوم غدیر آیا.
تو اس پر اہل تشریح جو حضرات تھے وہاں کے، جو ذرا اس چیز کا اہتمام کرتے یا کوئی تنظیم بنا رکھی ہوتی ہے، تو انہوں نے اشتہار چھاپ دیا، اس میں میری صدارت رکھ دی بطور اسسٹنٹ کمشنر نارووار، اور لوکل ایم پی اے جو تھا اس کو اس کی رکھ دیا مہمان خصوصی۔ اچھا، مجھ سے پوچھا ہی نہیں۔ جب وہ مجھے دعوت دینے آئے دو چار شرفاء، تو وہ اشتہار جو چھپا تھا وہ ساتھ لے کر آئے۔ میں نے ان سے کہا بھائی بات سنیں، آپ کو یہ کیسے احساس ہو گیا کہ میں اس قابل ہوں کہ یوم غدیر پہ کوئی بات کر سکوں، کوئی تفصیل اس پہ دے سکوں؟ اور پھر یہ ہے کہ یہ فارملی آپ پہلے تو مجھ سے اجازت لیں کہ کوئی آپ یہ فنکشن ہولڈ کرنا چاہتے ہیں، بطور اسسٹنٹ کمشنر مجھ سے آپ کو اجازت لینی چاہیے، جو قانون ہے، جو ضابطہ ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ نے اخلاقاً مجھ سے پوچھا ہی نہیں، تو آپ نے میرا نام دے دیا ہے، رکھ لیا۔ انہوں نے کہا جناب اس کی تو معافی ہے، لیکن ہم نے جو ہمارے ذہن میں ہے اور جو ہمیں پتہ چلا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ضرور اس میں شرکت کریں گے۔ ہم نے اب آپ مہربانی کریں، ہماری عزت رکھیں، اب آپ نے نام دے دیا ہے، یہ تو چھپ گئے ہیں اور بڑے دور دراز چلے گئے ہیں، اب ہماری ذرا سبکی ہوگی، آپ مہربانی کریں۔ میں نے انہیں کہا یار مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں، مجھے تو ان ساری باتوں میں اتنا با علم نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا چلو جی کوئی گل نہیں، تسی شرکت ہی کرو، اور بڑے ذاکرین اور بڑے لوگ ہوں گے، وہ بڑی باتیں ہو جائیں گی، کوئی بات۔ چنانچہ میں چلا گیا۔ وہاں جو باتیں ہوئیں لیکن جتنی مثلاً حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ذکر تو ذکر خیر بہت تفصیل سے ہونا تھا۔ میں نے کہا جی ایک علی آپ کے سامنے، علی کا علی، ایک میں نے کہا اسد علی میرا بیٹا اس وقت اس دنیا میں آ گئے، چھوٹا بچہ تھا۔ میں نے کہا ایک علی گھر میں سو رہا ہے، وہ بھی علی کا علی ہے، وغیرہ وغیرہ، دو چار اچھی اچھی باتیں ہو گئی۔ تو انہوں نے آڈیو ریکارڈ کی تھی، تو چند دن کے بعد وہ صاحب جو اجازت لینے آئے تھے باقی لوگوں کے ہیڈ کی حیثیت سے، اس تنظیم کے سربراہ کی حیثیت، وہ میرے پاس وہ کپڑے میں سلی ہوئی وہ آڈیو میرے پاس دے کر آئے کہ جناب اسی کے سو میں اہل تشیع نہیں ہے گا اور مجھے تو کچھ علم ہی نہیں ہے، تو یہ جو آپ نے تقریر فرمائی ہے اس دن، یہ جتنی باتیں آپ نے عقیدت کے اظہار میں جو کچھ کہا ہے، یہ آپ خود سن لیجئے گا، تو پھر آپ فیصلہ کر لیجئے گا کہ آپ عام بندے ہیں یا رافضی شیعہ ہیں۔ میں نے کہا نہیں یار، میں نے کوئی ایسے ہی نہیں کہہ دیا، میں باتیں جو کی ہیں مجھے یاد ہے، وہ میں اب بھی کرتا ہوں، میں دہرا سکتا ہوں، اس میں میری کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے۔ حضرت علی کے متعلق پہلے امام ہے، اور جو ان کے بارے میں جتنی ساری باتیں اب بھی میں نے دو چار جو خصوصی باتیں تھیں وہ میں نے اس وقت ان سے کی۔ میں کہا جناب کمال ہو گئی ہے، میں ان کے اور بھی بہت سارے اوصاف، لیکن جنگ خندق جو تھی اور خیبر کا جو واقعہ تھا اس کے بارے میں تو میں نے
بڑی. اور پھر میرا یہ عقیدہ ہے کہ یہ جو ولایت ہے اس کا سلسلہ انہی سے شروع ہوتا ہے اور وہی اس کے ہیڈ ہے. میں نے اب مثلاً بڑے اولیاء کرام سے بھی جو ہماری زندگی میں جن سے واسطہ پڑا یا ملاقات ہوئی یا ان سے باتیں ہوئی، تو ان سے میں یہ ضرور اس طرف جاتا تھا کہ یہ اتنی واضح باتیں ہیں تو آپ یہ کیوں اس کو وضاحت کیوں نہیں کرتے. تو میں نے پھر دیکھا کہ مصلحت ہے اس میں، بہت ساری چیزوں کو اس کا ذکر کرنا ضروری نہیں، یا ان کا تفصیل سے ذکر کرنا یا اس پر روشنی ڈالنا یہ ٹھیک نہیں ہے. اب مثلاً میں 9th کلاس تک ہمیں بہت ساری باتوں کا بالکل نہیں پتا تھا. جب 9th کلاس میں گئے تو انگریزی کی کتاب جو ہمارے جو ٹیکسٹ بک سے جو لگی وہاں ہمارے کورس میں آئی، وہ اس کتاب مسلم ہیروز، اس کتاب کا نام تھا مسلم ہیروز. تو اس میں یہ ذکر پہلی دفعہ پڑا کہ یہ یزید جو ہے یہ خلیفہ کیسے بنا. یہ ایسے نہیں بنا تھا، یہ اس کو بنایا گیا. تو مجھے سچی بات ہے بڑی حیرت ہوئی. میں نے جو کہانیاں سن رکھی تھی، یہ ہمارے جو کچی روٹی اور پکی روٹی پڑے ہوئے جو بندے ہیں ان کی جو باتیں سنی ہوئی یا ہمارے ذہن میں بیٹھی ہوئی بچپن سے، عجیب، جس کو آپ سن کے تو مذاق کریں گے، ہنسی کریں گے، ٹھٹھا کریں گے، یار یہ بھی کوئی بات سوچنے والی. لیکن ہم لوگ بچپن میں یہ ساری چیزیں ہم نے سنی ہوئی تھی اور یہ صدیوں سے ایسے ہی چلی آ رہی تھی اور ہمارے لوگوں نے کبھی اس کی تہ میں کبھی گئے نہیں، ٹوئی نہیں کبھی لگائی. بہرحال بات پھر ذرا سائڈ پہ چلی جاتی ہے. حضرت فاطمہ تو زہرا کے فضائل بیان کرنے میرے لیے تو سچی بات ہے بہت مشکل ہے. میرے لیے تو اتنی ہی بڑی بات ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے پاس جانے لگے تو باری باری بلایا سب کو. جب فاطمہ تو زہرا آئی تو وہ بہت زیادہ ہوئی، اس کی مانے. آپ نے بھی کسی اور سے اتنی محبت کا اظہار نہیں فرمایا جتنا اپنی بیٹی سے فرمایا، اور سب لوگوں کو بلایا باری باری، سب سے باتیں کی، پیار کیا سب سے. لیکن حضرت وہ روتے روتے آپ نے ایک بات فرمائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود آپ میں، تو اس پر وہ ہنس پڑی. تو بات ہوئی پھر بعد میں کہ جی آپ بہت زیادہ رو رہی تھی، ہنسی کس بات پہ؟ اس بات پہ کہ آپ نے فرمایا، کس نے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کہ بیٹی تم سب سے پہلے مجھے عام ملو گی، میرے جانے کے بعد میرے پاس سب سے پہلے جو آئے گا گھر کا فرد وہ میری بیٹی فاطمہ زہرا. اس پر آپ بڑی خوش ہو. آپ یوں دیکھیں کہ 6 مہینے بعد آپ اپنے والد مکرم خاتم النبیین کے پاس پہنچ گئی. ان 6 مہینوں میں آپ بدستور روتی ہی رہی. اتنا زیادہ سلسلہ ہوا کہ محلے دار جو پتہ نہیں اللہ ان کو کہاں رکھ رہا ہوگا، جو ویسے بھی حضرت علی کے خلاف ہو گئے تھے اور ان سے بغض اور حسد رکھنے لگے تھے، جو لوگ جو دل سے جن کی صفائی نہیں ہوئی تھی، تو انہوں نے حضرت علی سے شکایت کی کہ جی آپ کی بیوی کی رونے کی وجہ سے ہماری نیند ڈسٹرب ہو رہی ہے، اس کو آپ رونا دھونا کم کریں، ختم کریں.
یا پھر اس کا علاج کریں جس کا آپ بڑے حیران ہوئے، تو بہرحال اس کا ذکر بھی ہوا۔ یہ تو حقیقت ہے نا کہ ماں کے فراق میں جتنا حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا نے کیا کسی اور نے نہیں کیا، جتنا ان کو رنج ہوا اور جس طرح انہوں نے جدائی کو محسوس کیا اور خیال کیا، آپ سے ہر لحاظ سے بطور بیٹی کے بھی آپ کا کانڈکٹ جو ہے وہ زبردست رہا۔ کسی بیٹی کا ایسے کنڈکٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر آپ بطور بیوی کے آئیں تو وہ کمال کا حضرت علی سے آپ کی جو نسبت ٹھہری تھی تو اس میں اللہ تعالیٰ پاک پروردگار جو ہے اس کی منشا، اس کی مرضی، اس کا حکم، اس کی اپروول شامل تھی، تو وہ بھی بڑا زبردست تھا۔ اس کے بعد جو ماں بنی تو اس پر بھی امامین کی والدہ ہے، یہ کتنا بڑا مقام ہے، تو اس پر بھی بڑا، وہ بھی ایک نادر سلسلہ ہے اور کسی کا ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے، میں سنتا ہوں اکثر ان کو، مولوی طارق جمیل صاحب جو ہے مولانا تبلیغی جماعت والے، وہ ایک واقعہ اکثر بیان کرتے ہیں ایٹ دی کاسٹ آف ریپیٹیشن کہ امام سو رہے تھے تو جاگ کھل گئی، تو امام حسن نے کہا جی کہ پانی مانگا اپنی ماں سے۔ وہ اٹھی، انہوں نے گھڑے میں سے پانی لیا۔ ان دی مین ٹائم رسول، شاید مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو آپ نے وہ بکری کا دودھ یعنی چویا، دھویا تھا، تو وہ آپ نے نکالا تو اس کو، تو پہلے دوسرے بچے کو دینے لگی، تو انہوں نے کہا جی اب دوسرا آ گیا کہ پہلے مجھے دے، تو آپ نے اسی کو دیا جو پہلے اٹھا تھا کہ وہی اس کی پہلے باری۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ اس دوران میں لیتے رہے، سوئے ہی رہے، آپ نہیں اٹھے۔ تو یہ وہی بھی مولانا فرمایا کرتے ہیں کہ امامین جو بھی کرتے آپ ان کو بالکل کبھی منع نہیں فرماتے تھے۔ جمعہ پڑھا رہے ہیں اور وہ سامنے سے آ رہے ہیں دونوں بھائی، تو آپ نے ان کو اپنے ساتھ بٹھا لیا، ایک کو دائیں ایک کو بائیں، اور بالکل ان کی طرف پوری طرح متوجہ رہے۔ پھر ایک یہ بھی ہے کہ آپ سجدے میں گئے، امامت کرا رہے تھے رسول کریم خود، بذات خود، تو وہ دونوں صاحبان بچے جو تھے وہ آپ کے اوپر سوار ہو گئے۔ تو ایک جگہ میں نے پڑھا ہے کہ 75 منٹ تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ چلو آپ کہہ لیں وہ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ، مطلب ہے اتنی دیر تک آپ نے کہ لوگوں کو شک ہو گیا کہ کیا بات ہو گئی ہے۔ لوگ سر اٹھا کے دیکھنے لگے کہ کہیں اللہ رحم کرے آپ کی روح مبارک قفس انصری سے پرواز تو نہیں کر گئی، لیکن آپ نے اشارے سے پیچھے ہاتھ سے کہا کہ نہیں، اشارے میں، جب تک وہ بچے اپنی مرضی سے اٹھ کر نہیں گئے اتنی دیر تک آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ آپ مجھے بتائیں یہ ہے کوئی اس جیسی کوئی مثال؟ اور آپ اس مثال سے
ان کے مقام کا اندازہ لگائیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کتنی ہے، تو حضرت فاطمہ تو ذرا ان کی ماں ہے۔ ہم عام بندوں کو کہتے ہیں کہ ماں کے قدموں میں جنت ہے، تو وہ ماں جو ہے وہ ان کی ماں ہے۔ دیکھیں، جن کے لیے نبی آخر الزمان جو ہے وہ سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے، اور جب تک بچے خود نہیں اٹھ گئے، پھر جب باہر سے آ رہے تھے تو آپ نے ان کو پاؤں پہ اٹھا لیا، اپنا ہاتھ سے اٹھا کے اوپر کیا، تو بوسہ دیا ان کے ماتھے پر اور منہ پر، اور اللہ سے دعا کی، یا اللہ میں ان کو پیار کرتا ہوں، میرے اللہ تو بھی ان سے پیار کر، یا اللہ جو ان سے پیار کرے ان سے پیار کرے، ان سے بھی پیار کر، اور جو آگے دیکھے، اس کو میں نے انڈر لائن کیا جب پہلی دفعہ سنا کہ جو اس سے بغض رکھے، یا اللہ تو بھی اس سے بغض رکھ۔ کتنی بڑی بات، یعنی جو امام عین سے بغض رکھے اس سے یا اللہ تو بھی بغض رکھ، یعنی اللہ بغض رکھے۔ آپ اس سے بات بغض کی یا محبت کی نہیں، بات ان کے مقام کی ہے۔ میں ہمیشہ امام علی مقام کہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کے مقام کو ہم میجر نہیں کر سکتے، ہم ان لوگوں کے مقام کا تعین نہیں کر سکتے کہ کتنا بڑا مقام ہے۔ اور ایک ایسی بات ہے کہ وہ رسول کریم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ تو بھی ان سے پیار کر، اور جو ان سے پیار نہ کرے تو بھی ان سے نہ کر، اور بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ۔ حضرت فاطمہ تو زہرا کے تو اتنے واقعات ہیں، اتنی باتیں ہیں کہ ختم ہی نہیں ہو سکتی 2 4 6 گھنٹے میں۔ تو یہ ویڈیو تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ مجھے جیسے جو میرے مہربان قدردان جو میری ویڈیو دیکھتے ہیں وہ یہ بھی دیکھتے ہوں گے کہ میں ہر دفعہ یہ ضرور کرتا ہوں، مجھے خدشہ درکار رہتا ہے، میرے ذہن میں یہ بات آتی رہتی ہے بدستور کہ زیادہ لمبی ہو گئی تو لوگ they will lose their interest, they shall stop hearing or witnessing it۔ وہ دیکھیں گے نہیں، پھر وہ چھڈو یار، بڑی لمبیاں لمبیاں گلاں کرتا ہے، وہ ایسی ساریاں سنیاں لیں گے۔ بھائی یہ بات نہیں ہے، یہ باتیں ایسی ہیں جو آپ جتنی بار دیکھیں گے، جتنی بار سنیں گے، آپ کو زیادہ لطف آئے گا، بشرطے کہ آپ دلچسپی رکھتے ہوں۔ تو انشاءاللہ میں اہل بیت پہ 1 2 نہیں 3 ویڈیوز کا ارادہ رکھتا ہوں، جتنی میرے ذہن میں چیزیں ہیں، باتیں ہیں۔ اب میں بار بار رک رہا ہوں، میرے ذہن میں بہت باتیں ہیں، چیزیں بہت ہیں جو شاید بعض ایک جو ہیں وہ ماننے والوں کے لیے تو بڑی خوش کن ہوگی، لیکن ہو سکتا ہے جو بغض رکھتے ہوں وہ ان کو شاید پسند نہ آئے، لیکن میرا دل ہے اختر علی مونگا اور ایک باری کھل کے گلاں کر، ایک بار صحیح سے گلاں ساری جنہوں نے تیرا ایمان ہے کہ یہ سچیاں نے، یہ بالکل ٹھیک گلاں نے، کہ یار سفید نو سفید تے کالے نو کالا کہنے چ پھر اگر کوئی ناراض ہوتا ہے ہو جائے بھائی، ایویں بلا وجہ نا۔ جیسے میں اگلے دن بھی حضرت امام علی مقام کا ذکر کرتے ہوئے میں کہہ رہا تھا کہ اتنی بڑی قربانی دے دی، اگر تھوڑا سا بات کرتے کہ چلو یار دفع کرو انہاں دی گل ہی مان لینے، جانا تے بچاؤ نا۔ اسی تے ذرا تھوڑی جی پریشر آ جائے کسی پاسے تو اسی پارٹی بدل لینے ہیں یا اپنے موقف تو ہٹ جانے ہیں۔ تو ساڈا تے کریکٹر ہے انشاءاللہ ایک ضرور دن مقرر کریں گے اور وہ کھل کے گل کریں گے، مگر گل ذرا لمبی ہوئے گی اور تسی مینوں معاف کر دیو گے، وہ میری لمبی گل بھی تسی سننی ہے اور ضرور سننی ہے۔ میں اس گل کا دعوے دار ہاں کہ اللہ وہ جیڑی گلاں میں وہ کراں گا نا وہ تسی سنو گے
تو اللہ تعالیٰ وہ بھی ثواب دارین دے گا. فی امان اللہ. تھینک یو. السلام علیکم.